السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ماں اس نظم کا مطالعہ کیا تھا۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کی سرگرمیاں حل کریں گے۔ تو یہ جو پہلا سوال یا پہلی سرگرمی آپ کو دکھائی دے رہی ہے، شب کی خاکہ مکمل کرنا ہے۔ تو اختر ورنوی آپ کو بیچ میں دکھائی دے رہا ہے، اور اوپر کی سائیڈ میں پیدائش، مقام، ملازمت اور وفات، 4 چیزیں آپ کو لکھنی ہیں، اور نیچے جو ہے طبع آزمائی اور کتابیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کو لکھنی ہیں۔ تو اس سوال کے لیے ہم کو جان پہچان کا جو کالم دیا گیا ہے اس کی ہم مدد لیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر پیدائش، مقام، ملازمت اور وفات پوچھا گیا ہے، وفات پوچھی گئی ہے۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں پیدائش 19 اگست 1910 کو، تو پیدائش کے کالم میں ہم لکھ دیں گے 19 اگست 1910۔ اور اس کے علاوہ مقام پوچھا گیا ہے تو اورینا مقام جو ہے یہ لکھ دیں گے۔ اس کے علاوہ ملازمت انہوں نے جو کی وہ پٹنہ یونیورسٹی میں لیکچرر کی حیثیت سے ملازمت کی، تو ہم لکھیں گے پٹنہ یونیورسٹی میں لیکچرر۔ اور وفات کب ہوئی؟ 31 مارچ 1977 کو۔ تو اس طرح سے ہم یہ چاروں کالم لکھیں گے۔ نیچے طبع آزمائی کے 4 کالم ہیں، 2 اس طرف، 2 داہنی طرف، 2 بائیں طرف۔ تو طبع آزمائی کن کن چیزوں میں کی انہوں نے؟ تو یہاں پر ہم کو دیکھنا ہوگا کہ شاعری کے میدانوں میں یعنی اختر ورنوی نے تنقید، افسانہ نگاری، ناول نگاری، ڈرامہ نویسی اور شاعری کے میدانوں میں۔ تو یہاں پہ 5 چیزیں دی ہوئی ہیں، اس میں سے ہم 4 لکھیں گے: تنقید، افسانہ نگاری، ناول نگاری اور ڈرامہ نویسی یا شاعری، جو بھی ہم لکھنا چاہتے ہیں وہ 4 لکھنے ہیں۔ اس کے بعد کتابیں انہوں نے کون کون سی لکھیں؟ تو شاعری، افسانہ، ناول، تنقید۔ تو شاعری میں کون سی کتاب آ جائے گی؟ شاعری میں ان کی انجمن آرزو، افسانے میں منظر و پس منظر، اور ناول کون سا ہے؟ حسرت تعمیر۔ تنقید میں قدر و نظر۔ تو اس طرح سے ہم ان کی تصانیف کو بھی لکھ لیں گے یہیں سے جان پہچان کے کالم سے۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں ایک جملے میں جوابات دینا ہے۔ تو بہت آسان سوالات ہیں۔ ماں کے لیے آرام جاں کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ پہلے ہی شعر میں اس کا غم کھانا ہے تیرے واسطے آرام جاں۔ تو آپ لکھیں گے کہ بچے کے لیے مصیبتیں اٹھانا یہ ماں کے لیے آرام جاں ہے، یا بچے کا غم کھانا ماں کے لیے آرام جاں ہے۔ اسی طرح ماں کس کے لیے سختیاں برداشت کرتی ہے؟ تو ماں بچے کی خاطر سختیاں برداشت کرتی ہے۔ ماں کے سائے کو کس کے سائے سے تشبیہ دی گئی ہے؟ تو آپ اگر نظم پڑھیں گے تو وہاں ہما کا سایہ دیا ہوا ہے، تو ماں کے سائے کو ہما کے سائے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بچے کے دور ہونے پر ماں کا کیا حال ہوتا ہے؟ تو ہم نے نظم میں دیکھا کہ ہجر میں بچے کے جلتے ہیں تیرے قلب و جگر۔ تو ہم لکھیں گے کہ بچے کی جدائی میں، بچے کے ہجر میں ماں کے قلب و جگر جلنے لگتے ہیں۔ بچے کو تربیت کہاں ملتی ہے؟ تو ماں کی گود میں ملتی ہے۔ ماں کے آگے شاعر نے کس چیز کو ہیج قرار دیا ہے؟ جیسے یہاں شاعر نے کہا ہیج ہیں کونین کی تیرے مقابل دولتیں، تو کونین کی دولتوں کو شاعر نے ہیج کہا ہے۔ کونین کی دولتوں کے ماں کے آگے شاعر نے ہیج کہا ہے۔ قوموں کو رفتیں کہاں سے ملتی ہیں؟ ماں کی تعلیم سے۔ تیری ہی تعلیم سے پاتی ہیں قومیں رفتیں، تو قوموں کو رفتیں ماں کی تعلیم سے ملتی ہیں۔ نظم شاعر نے ماں کو کن لفظوں سے مخاطب کیا ہے؟ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں آب زندگی کا چشمہ، ایک تو یہ نام دیا۔ اس کے علاوہ ہما کا سایہ کہا، اس کے علاوہ بہار بے خزاں کہا۔ تو یہ سب ماں کے لیے استعمال کیا ہے شاعر نے۔ اس کے علاوہ مختصر جواب لکھنا ہے، شاعر نے ماں کو ہما کا سایہ کیوں کہا ہے؟ تو آپ لکھیں گے کہ ہما کے سائے کو خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، تو اسی لیے شاعر نے ماں کو ہما کا سایہ کہا ہے، اس لیے کہ ماں جس کے پاس ہوتی ہے، جس کی تربیت ماں کے زیر اثر ہوتی ہے،
تو وہ خوش نصیبی کی علامت ہے. خوش نصیب ہے وہ بچہ جو ماں سے اچھی تعلیم و تربیت پاتا ہے. اسی لیے شاعر نے ماں کو ہما کا سایہ کہا ہے. اور دوسرا ماں کی محبت کی نظر کو دشمن رنج و علم کیوں کہا گیا ہے؟ یعنی ماں کی جو محبت کی نظر ہوتی ہے وہ غم کی دشمن ہے. تو کیوں کہا گیا؟ آپ لکھیں گے کہ ماں جب ایک محبت کی نظر اپنے بچے پر ڈالتی ہے تو اس کی تمام جب اس کو اپنا تمام غم بھول جاتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے اور اس کی تمام تکالیف دور ہو جاتی ہیں. اسی لیے شاعر نے ماں کی محبت کی نظر کو دشمن رنج و علم کہا ہے. تو اگر چاہے بدل دے قسمت نوع بشر. تو اس مصرعے کی روشنی میں ماں کی تربیت کیوں ضروری ہے؟ تو اس میں آپ لکھیں گے کہ ماں وہ ہستی ہے کہ جس کی تربیت سے افراد تیار ہوتے ہیں اور قومیں فروغ پاتی ہیں. ایک اچھا معاشرہ تیار ہوتا ہے، ایک اچھا سماج تیار ہوتا ہے، اور جب ایک اچھا سماج تیار ہوتا ہے تو گویا انسانیت کی تقدیر بدل جاتی ہے. اسی لیے مصنف نے یہاں یہ بات لکھی کہ شاعر نے یہ مصرع کہا کہ تو اگر چاہے بدلتے قسمت نوع بشر، کہ ماں اگر اچھی تربیت کرے بچوں کی تو ایک اچھا معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے اور انسانیت فروغ پا سکتی. اب یہ جو خاکہ دیا ہوا ہے کہ بچے کے لیے ماں کی قربانیاں، کیا کیا قربانیاں ماں دیتی ہے، تو سب سے پہلے تو بچے کا غم اٹھانا، بچے کی خاطر سختیاں سہنا. یہ جب آپ نظم دیکھیں گے یہاں پر تو اس کا غم کھانا ہے تیرے واسطے آرام جاں. تو غم کھانا، بچے کا غم کھانا، سختیاں جھیلنا، اس کے علاوہ بچے کے ہجر میں قلب و جگر کا جلنا، اور اپنی گود میں پرورش کرنا. یہ سب ماں جو ہے بچے کے لیے یہ ساری تکلیفیں برداشت کرتی ہے، قربانیاں دیتی ہے. نظم میں ایک پرندے کا ذکر آیا، اس پرندے کا نام لکھیے، ہما. نظم زیر اضافت والی ترکیبیں لکھی ہیں. اب یہ جو سوال ہے اس میں آپ کو تلاش کرنا پڑے گا کہ جو زیر والے لفظ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں تو پوری ترکیب یعنی جانے ناتواں، یہ پوری جو ترکیب ہے یہ لکھنا پڑے گا. آرام جاں، اسی طرح سے آب زندگی، اسی طرح سے نور نظر، نظر محبت، دشمن رنج و علم، بہار بے خزاں، یہ سب اس نظم میں استعمال ہوئے ہیں. قلب شیر نر، قسمت نوع بشر. تو یہ تمام زیر اضافت کی ترکیبیں ہیں. زیر اضافت کی ترکیب بہت آسان ہے پہچاننا. اس میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر زیر لگا ہوا ہے کسی لفظ کے نیچے تو وہ لفظ اور اس کے بعد والا لفظ، وہ دونوں کو ملا کے آپ کہہ دیں گے کہ یہ زیر اضافت کی ترکیب ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 3 الفاظ ہوتے ہیں، جیسے دیکھیے یہاں پر قلب شیر نر. تو قلب شیر نر یا قسمت نوع بشر، اس میں 3 الفاظ ہیں، قلب، شیر اور نر. قسمت، نوع، بشر، یہ 3 الفاظ ہیں، تینوں کو جوڑا گیا. تو کبھی کبھی ایسا بھی آپ دیکھیں گے کہ 3 یا 4 الفاظ بھی آتے ہیں جو زیر اضافت کے آتے ہیں. تو اس کو پہچاننا بھی آسان ہے. اگر پہلے لفظ کے نیچے زیر ہے، دوسرے کے نیچے بھی زیر ہے، تو وہ 2 الفاظ اور اس کے بعد والا لفظ، ایسے 3 الفاظ ملا کے آپ وہ ترکیب بنائیں گے. تو یہ زیر اضافت کی ترکیب کو اس طرح سے آپ کو پہچاننا ہے. پھر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس عنوان پر 10 سطریں لکھی. تو آپ پہلے خلاصہ پڑھ لیں گے اور اس کے بعد ماں پر ایک مضمون آپ کو لکھنا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت. کس قدر بچے کی خاطر سختیاں سہتی ہے تو، اور سختیوں کے جھیلنے پر بھی مگن رہتی ہے تو اس میں آپ کو لکھنا ہے کہ ماں کی کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے بچے کی تربیت کی خاطر اور اس کو پالنے پوسنے کے لیے. تو جو آپ نے جس کا مشاہدہ کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں کتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، اس روشنی میں آپ ان تکلیفوں کا ذکر کریں گے. اب تلاش و جستجو میں ہمیں نظم سے محاورے تلاش کر کے لکھنا ہے. تو بہت سارے محاورے اس میں استعمال ہوئے ہیں، جیسے مثال کے طور پر غم کھانا، بلائیں لینا، اور اس کے علاوہ آنچ نہ آنے دینا،
اور اس کے علاوہ بلائیں لینا، تو اس طرح سے کئی محاورے اس میں استعمال ہوئے ہیں، تو آپ کو وہ لکھنا ہے اور اس کے علاوہ ضد تلاش کرنا ہے۔ ضد میں آپ دیکھیں گے کہ نفرت ہے تو اس کے ضد آ جائے گی محبت، بہادر ہے تو ناتواں آ جائے گا کمزور، جہنم کی جنت نزدیک کا دور، اس طرح سے۔ اب نظم سے تضاد کا شعر تلاش کر کے لکھی ہے، تو میں نے آپ کو تشریح کرتے ہوئے بتایا تھا کہ صبح و مساء جس میں آیا ہے، یعنی لال والا جو شعر ہے کہ جہاں چھڑکتی ہے تو اپنے لال پر صبح و مساء، یہ تضاد کا شعر ہے۔ اسی طرح نظم سے ہم معنی الفاظ کی جوڑیاں تلاش کر کے لیے، ایسے الفاظ آپ دیکھیں گے کہ جن کے معنی ایک ہی ہیں، تو اگر ہم وہ تلاش کریں تو آغوش اور گود، یہ ہم معنی الفاظ ہیں، اور اس طرح اگر آپ تلاش کریں تو شاید اور بھی آپ کو اس میں مل جائیں گے۔ تو اس طرح سے آپ کو اس میں الفاظ، ہم معنی الفاظ کی جوڑیاں تلاش کرنا ہے، اور اس میں ماں کے انداز تربیت پر مضمون لکھنا ہے۔ پرورش پاتی ہے تیری گود میں انسانیت، تیرے ہی آغوش میں ملتی ہے اس کو تربیت۔ تو یہ جو شعر ہے اس میں ماں کے جو تربیت کا انداز ہوتا ہے اس کے تعلق سے آپ کو مضمون لکھنا ہے، تو ماں کس طرح تربیت کرتی ہے اس تعلق سے آپ مضمون میں ذکر کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا ویڈیو۔ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن پریس کر کے آل پہ کلک کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔